الرحمن الرحیم باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما۔ اب باب الدیات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اور پہلا چیپٹر ہے باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما۔ دیت اور قصاص دو چیزیں ہوتی ہیں۔ قصاص کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا، اور ہر چیز کا قصاص ہے، زخموں کا بھی قصاص ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ قصاص کے احکام جہاں ارشاد فرمائے سورہ بقرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، وہاں پر آگے چل کے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص میں اے عقل والو اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے یہ زندگی ہے۔ اب ایک عام آدمی کہے کہ قصاص کے اندر کیسے زندگی، قصاص میں تو بندہ مر گیا ہے تو زندگی کیسے ہے؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا زندگی اس لیے ہے کہ جب قاتل کو اس کے انجام کا علم ہوگا کہ بدلے میں وہ بھی قتل ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچا لے گا۔ کیونکہ وہ مقتول کو قتل نہیں کرے گا، تو دو لوگ بچ گئے نا۔ تو قصاص میں زندگی ہے، قصاص کے اندر، اور یہ اللہ کا اس امت پہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے قصاص اور دیت دونوں کی آپشنز رکھی ہیں، ورنہ یہودیوں پر دیت جائز نہیں تھی، قصاص لازمی تھا، اور عیسائیوں پر قصاص جائز نہیں تھا، دیت لازمی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے تخفیف بھی ہے اور تمہارے لیے رحمت بھی ہے جو قصاص و دیت کے مسائل ہیں۔ اور دیکھیں نا کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ قاتل اور مقتول کے درمیان دشمنی کا رشتہ تھا تو قتل کیا نا اس نے قصدن، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ، کہ قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قتل کے بعد بھی جو دین کی وجہ سے رشتہ اخوت قائم ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ذرا سی بات پہ اپنی اخوت کا رشتہ ختم کر دیتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا جی، باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلما، جس نے کسی مسلمان کو ظلماً قتل کیا اس کی سختی، اس بارے میں بڑے سخت احکام ہیں دین کے اندر۔ ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہے، قتل ہے۔ اب شاید کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، کہیں آیا کہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا وغیرہ ذالک؟ تو اس کے بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہاں آ رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں آپ، وہ جو نماز والا مسئلہ ہے یہ فقہ العبادات کا ہے کہ عبادات میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا، اور یہاں جو آیا کہ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ خون کا ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہل جن چیزوں کا ذکر ہوگا ان میں یہ بھی ہے اور ان میں وہ بھی ہے، سمجھ آئی؟ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں بنتا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، جب بھی کسی مسلمان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے یا جائے گا تو اس قتل کا ایک حصہ پہلے ابن آدم کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، پھر قتل کرنے کے بعد وہ نادم تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو
کہاں چھپائے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو پھر اس نے کیا کہا؟ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ سب سے پہلا قتل اس نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو بھی ظلماً قتل ہو جائے تو اس قاتل کو جو گناہ ملے گا، اس گناہ کا ایک حصہ ابن آدم کا، جو پہلا ابن آدم ہے نا، اسے دیا جائے گا، کیونکہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، وہ پہلا ہے جس نے اس قتل کی بنیاد رکھی۔ جس طرح نیکی جو ہے وہ فارورڈ ہوتی ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں، ہر قتل کا گناہ اسے نہیں ملے گا، لیکن ایک حصہ۔ اسی طرح جس طرح نیکی چلتی رہتی ہے نا، اس طرح گناہ بھی چلتا رہتا ہے، کچھ گناہ بھی جاریہ ہوتے ہیں جو کنٹینیو رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اول تو ہر گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ گناہ جو آگے جاری رہیں، چل پڑے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا گناہ کرے کہ وہ اس گناہ کا موجد ٹھہرے، تو جب تک وہ عمل باقی رہے گا اس کا ایک حصہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، یہ معنی وہی جو پیچھے بیان ابھی ہوا۔ عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ، جو اللہ سے ملے درا حالے کے لا یشرک بھی شیئا، اس نے شرک نہ کیا ہو، اور لم یتندى بدم حرام، اور حرام خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے ہوں، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کہ جنت میں داخلے کے لیے حقوق اللہ کی پامالی بھی نہ کی ہو، حقوق العباد کی پامالی بھی نہ۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا، یعنی کہ اللہ کے حقوق کی مخالفت میں یا اللہ کے حقوق کے پر عمل نہ کرنے پر بندہ جو مجرم ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور حقوق العباد کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ناحق قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا، اہون علی اللہ، اللہ پر بڑا آسان ہے، من قتل مؤمن بغیر حق، ناحق مومن کے قتل سے، یعنی کہ یہ بڑا گراں گزرتا۔ ساری دنیا ختم ہو جائے تو اللہ کو پرواہ، وہ غنی ہے نا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے۔ پرواہ تو اسے اس چیز کی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے بندہ مومن پہ۔ کہتے ہیں مجھ پر یہ چیز بڑی گراں گزرتی، اور صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے، اس کے آخری لفظ بھی یہی ہیں، اور اس روایت کا ابتدائی حصہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن گیا، اس کی آنکھیں بن گیا، تو اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اس کا معنی یہ ہے حدیث قدسی کا کہ میں کوئی بھی کام کروں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ تردد کا مطلب ہوتا ہے کروں کہ نہ کروں، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ بندہ مومن کی روح قبض کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے لفظ ہیں، ان کا معنی ہے کہ صرف ایک کام میں تردد ہوتا ہے، اور وہ تردد یہ ہے کہ بندہ مومن کی روح قبض کروں کہ نہ کروں۔ اور لوگوں نے آسان معاملہ لے لیا کہ جب جی میں آیا کسی کو قتل کر دیا ناحق، کوئی وجہ بھی ہو تو اس کے لیے قانون ہے، عدالت ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعانا علی قتل مومن، جس نے مومن کے قتل پر معاونت کی، ولو بشطر کلمت، چاہے ایک لفظ کہہ کر ہی معاونت کی ہو، چاہے ایک اشارہ ہی کیا ہو، سر ہاں یا نہ کیا ہو، لقی اللہ عز وجل، تو وہ اللہ سے ملے گا، مکتوب بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے ناحق معاونت کی۔ اب ایک شخص کسی کے ماتھے پہ بندوق رکھ کے پوچھے کہ فلاں کدھر ہے، وہ کہے اس جگہ پہ ہے، تو ایسا شخص پھر مجبور ہے۔ لیں جی، باقی انشاءاللہ اگلا سبق میں